بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہا تھا؟ جواب، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا اور کس طرح دیا تھا؟ جواب، ایک یہودی عورت نے گوشت پر زہر لگا کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا تھا۔ سوال ہے، کس نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ جواب، حضرت خضر علیہ السلام سے۔ سوال ہے، کس نبی کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا تھا؟ جواب، حضرت دانیال علیہ السلام کو۔ سوال ہے، بنی اسرائیل میں کس چیز کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا؟ جواب، تابوت سکینہ کو۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام کیا تھا؟ جواب، آصف جاہ۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے والی ملکہ کا نام کیا تھا؟ جواب، ملکہ بلقیس۔ سوال ہے، ملکہ بلقیس کا تخت کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف جاہ نے۔ سوال ہے، من و سلویٰ کس نبی کی قوم پر اترا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے، کس نبی کی قوم نے جنتی کھانے کی فرمائش کی تھی جو کہ پوری بھی ہوئی تھی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ سوال ہے، کس نبی کے پیدا ہونے سے ہر طرف نور پھیل گیا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے۔ سوال ہے، کس انسان کی پیدائش پر فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی تھی جو کہ کئی صدیوں سے جل رہی تھی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سونے سے کون سا جانور بنایا تھا؟ جواب، بچھڑا۔ سوال ہے، کس نبی نے ایک کافر بادشاہ کے گھر پرورش پائی تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ سوال ہے، اللہ کے کون سے پیغمبر بہت رویا کرتے تھے؟ جواب، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کس پیغمبر کا سر کاٹ دیا گیا تھا؟ جواب، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے، کس نبی کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے اور ان کی طاقت کا راز بھی اسی میں پوشیدہ تھا؟ جواب، حضرت شمعون علیہ السلام کے۔ سوال ہے، سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس بیوی نے غیر اللہ کی عبادت کی تھی اس کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جواب، شہر صدون سے۔ سوال ہے، کس نبی کی وفات پر جنت کو سجایا گیا اور دوزخ کی آگ کو سرد کر دیا گیا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر۔ سوال ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کتنی بار اس دنیا میں آئیں گے اور کیا چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ جواب، پہلی بار صبر، دوسری بار شرم، تیسری بار محبت، چوتھی بار عدل، پانچویں بار برکت، چھٹی بار سخاوت، ساتویں بار صداقت، آٹھویں بار حلال، نویں بار علم اور 10ویں بار قرآن مجید اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ
کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال کب ہوا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد۔ سوال ہے: نماز کے بعد کیا پڑھنے سے موت کے وقت ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا؟ جواب: ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال ہے: حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کس انسان کی روح نکالتے وقت سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سوال ہے: حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کس کی روح نکالتے وقت ترس آیا تھا؟ جواب: شداد کی۔ سوال ہے: ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کن 5 باتوں کا فرق ہے؟ جواب: ابلیس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کا اقرار کیا تھا۔ ابلیس اپنے گناہ پر نادم نہ ہوا بلکہ تکبر اور سرکشی اختیار کی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بھول پر نادم و پشیمان ہوئے اور تواضع اور عاجزی اختیار کی۔ ابلیس نے اپنے نفس کو ملامت نہ کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نفس کو ملامت فرمایا۔ ابلیس نے توبہ استغفار نہ کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ استغفار فرمایا۔ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مردوں پر لعنت بھیجی ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ سوال ہے: نامحرم کو چھونا کیسا عمل ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کھیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ نامحرم کو چھوئے۔ سوال ہے: اطمینان قلب کے 10 اسباب کیا ہیں؟ جواب: اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنا، اچھی یا بری تقدیر پر راضی رہنا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا، فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا، دعاؤں کی کثرت کرنا، ہر قسم کے گناہ بالخصوص ظلم سے بچنا، متشبہ چیزوں سے دور رہنا، تلاوت قرآن، مسنون دعاؤں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ سوال ہے: شیطان کس انسان کی شکل نہیں اپنا سکتا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری اور کعبے کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال ہے: آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جب گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو 70 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھے تو گھر سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ جب وضو کے بعد پڑھے تو 70 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب رات کو سونے وقت پڑھے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب فرض نماز کے بعد پڑھے تو موت کے وقت ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ رسول خدا آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 دن تک اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ سوال ہے: کون سی سورت قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گی؟ جواب: سورۃ ملک۔ سوال ہے: موت کے بعد کون سی چیز انسان کے ساتھ رہے گی؟ جواب: اس کے اعمال۔ سوال ہے: جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ سوال ہے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب: ابو عمرو۔ سوال ہے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کن 2 علاقوں کی طرف ہجرت کی تھی؟
جواب پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف۔ سوال ہے شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 82 برس۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے برس خلافت کے مرتبے پر رہے؟ جواب 12 برس۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں۔ سوال ہے ایک مرتبہ احد پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو پہاڑ ہلنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سوال ہے مومن اور منافق کی گناہوں کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی ہو۔ سوال ہے سفر معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن سواریوں پر سوار ہوئے تھے؟ جواب مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے اول آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف یعنی قدرتی تخت پر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کے مزید اسلامک سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔